نماز تو ہم پڑھتے ہیں، آئے کہ ہماری نماز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو، یا ہم نمازیں ایسی پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچے ہی نہ وہ نمازیں ہماری۔ تو اس لیے چند ایک باتیں عرض ہوں گی آپ کے سامنے، کوشش فرمائیں آپ بھی بالتوجہ سماعت فرمائیں تاکہ باتیں جو ہیں وہ آپ کو سمجھ آئیں۔ تو اس ضمن میں صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک جلد اول صفحہ نمبر 87 سے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے تو تھوڑی دیر میں ایک شخص حاضر ہوا، مسجد میں آیا، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر کے اس نے سلام کیا آقا علیہ السلام کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فردا اسے جواب دیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے ارجع فصلی، تو واپس چلا جا، نماز پڑھ دوبارہ۔ فإنک لم تصلی، تو نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز تیری نہیں ہوئی، وہ تیری نماز نہیں ہوئی۔ فرجع، وہ گیا، یصلی، اس نے پھر نماز پڑھی، کما صلی، جیسے پہلے پڑھی تھی، جس طرح پہلے نماز پڑھی تھی اسی طرح دوبارہ اس نے نماز پڑھی۔ ثم جاء، وہ پھر آیا، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال ارجع فصلی فإنک لم تصلی ثلاثا، کریم آقا علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ جا نماز دوبارہ پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی، بلکہ حضور نے تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے جی۔ یہ ذہن میں رہے کہ ایسا 3 بار ہوا۔ کتنی بار ہوا؟ 3 بار آقا علیہ السلام نے اسے واپس بھیجا، وہ نماز پڑھ کے حاضر ہوتا، آقا علیہ السلام تو نے نماز نہیں پڑھی، یا نماز دوبارہ پڑھ۔ وہ نماز پڑھ کے آتا تو آقا علیہ السلام اسے پھر فرماتے یا نماز دوبارہ پڑھ۔ یہاں پہ ایک بات بڑی قابل غور ہے، سوچنے والی ہے کہ 3 بار وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، نماز غلط پڑھ کے آ رہا تھا، آقا علیہ السلام کو سلام کرتا، آقا علیہ السلام اس کے سلام کا جواب دیتے۔ یہ نہیں کہ نماز غلط پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ غصے کا اظہار کریں، ایسا کہ اس کے ساتھ کلام ہی نہ کریں، اس کے سلام کا جواب ہی نہ دیں، ہیں جی۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمیشہ حکیم اور طبیب جو ہے وہ بیمار کے ساتھ نرمی والا اور شفقت والا معاملہ فرماتا ہے۔ نماز درست کرنی تھی اس کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس لیے وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، نماز غلط پڑھتا ہے، آقا علیہ السلام کو سلام کرتا ہے، حضور جواب دیتے ہیں، آقا علیہ السلام اس کے ساتھ کلام فرماتے ہیں، اسے آقا علیہ السلام دوبارہ بھیج رہے ہیں جاؤ نماز دوبارہ پڑھو۔ 3 بار کریم آقا علیہ السلام نے اسے واپس بھیجا۔ وہ نماز پڑھ کے جب آیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو اپنا نبی بنایا ہے، جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، فعلمنی، آپ مجھے نماز سکھا دیں، مجھے نہیں پتہ نماز کا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام کے اس صحابی کے ادب پہ بھی قربان جائیے کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ایک بار نماز خود پڑھی تھی، 3 بار حضور نے واپس بھیجا، یا ممکن ہے کہ ایک بار وہ پڑھ کے آئے ہوں، 2 بار حضور نے واپس بھیجا ہو، میں جاؤ جا کے نماز دوبارہ پڑھو، تو 3 بار انہوں نے نماز پڑھی، کل دوبارہ پڑھی، 2 بار دوبارہ پڑھی، یعنی تکرار کے ساتھ پڑھی، ایک بار انہوں نے خود پڑھی تھی، تو 3 بار نماز پڑھی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے میں تیری نماز نہیں ہوئی، ہیں جی۔ آج ہمارے ہاں کسی کو بتا دی جائے مسئلہ کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی تو آگے سے جواب یہ آتا ہے بھی میں 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، تجھے کیا پتہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ آگے سے یہ وہ فلسفہ سناتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب بتایا جائے کہ آپ نے نماز غلط پڑھی ہے، نماز صحیح نہیں پڑھی، آپ کی نماز میں سقم ہے، نماز میں خرابی ہے، تو اس خرابی کو دور کیا جائے، اگلے سے پوچھا جائے جی مجھے بتا دیں کون سی خرابی ہے، کس جگہ میری نماز میں نقص پایا جاتا ہے، تاکہ میں اس نقص کو، اس عیب کو، اس کوتاہی کو دور کر لوں اور نماز صحیح طور پہ پڑھنے والا بن جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلمنی، آپ مجھے سکھا دیں، جیسے آپ سکھائیں گے پھر میں اسی طرح ہی نماز پڑھا کروں گا۔ اللہ اکبر۔
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طریقہ تعلیم فرمایا، اسے طریقہ بتایا کہ نماز پڑھنی کیسے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو فکبر، پہلے تکبیر کیا ہے، کیا ہے تکبیر کیا ہے، ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر جتنا قرآن تو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ، یا جتنا تجھے آتا ہے اتنا پڑھ، آسانی کے ساتھ جتنا پڑھ سکتا ہے اتنا پڑھ لے تو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے ثم ارکع، پھر رکوع کر، حتی تطمئن راکعا، رکوع ایسے کر کے رکوع کے اندر مطمئن ہو جائے، تم بالکل سکون کے ساتھ رکوع کر، رکوع کرے تو ٹھہرے وہاں پر، یہ نہیں کہ تھوڑا سا بس ٹیڑھا ہوا فوراً سیدھا ہو گیا، تھوڑا سا جھکا اور فوراً کھڑا ہو گیا، یہ رکوع نہیں ہے، یہ رکوع نہیں ہے۔ یہ ذہن میرے رکوع میں اطمینان جو ہے وہ واجب ہے، اگر اطمینان نہیں آئے گا رکوع کے اندر تو رکوع ہوگا، رکوع بالکل نہیں ہوگا، تو اس میں اطمینان کا آنا ضروری ہے بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم ارفع حتی تعدل قائما، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر رکوع سے کھڑا ہو، بالکل سیدھا کھڑا ہو جا، پھر تعدل، بالکل برابر کھڑا ہو جا، ہاں جی، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کئی بار بچے زیادہ کرتے ہیں، کئی لوگوں کو بھی عادت ہوتی ہے کرتے، اکا دکا ہی ہیں ایسے، پوری مسجد میں اکا دکا ایک دو بندے ہی ہوں گے ایسے جو نماز پڑھنے والے ہوں گے، بالکل رکوع سے کھڑے ہوئے سیدھے کھڑے نہیں ہوئے، وہیں سے سیدھے رکوع سجدے میں چلے گئے، اس طرح کرتے ہیں کئی لوگ۔ کریم آقا علیہ السلام نے بطور خاص فرمایا رکوع سے جب تو کھڑا ہو جائے تو بالکل سیدھا کھڑا ہونا تجھے پر لازم ہے، سیدھا کھڑا ہو، اس کو ہم قومہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، قومہ کہتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے کہ قومہ جو ہے تیرا، اس میں بھی اطمینان ضروری ہے، رکوع میں بھی اطمینان ضروری ہے، قومہ میں بھی اطمینان ضروری ہے۔ آگے فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، میں کہ پھر سجدہ کر اور سجدے میں بھی تجھے اطمینان آ جائے، بالکل جناب پورے اعضاء لگ جائیں زمین پر، ایک بار آہستہ آہستہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ، یہ کہنے کی مقدار وہاں ٹھہرنا فرض ہے، اتنا ٹھہرنا کیا ہے، فرض ہے۔ اگر اتنی دیر نہیں ٹھہرا تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی، سجدہ ادا نہیں ہوگا، رکوع ادا نہیں ہوگا، تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ اتنی دیر جو ہے وہاں پہ ٹھہراؤ، یہ فرض ہے۔ ہاں اس سے زیادہ جو ہے آگے 2 بار 3 بار جتنا بھی آگے تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، اس سے زائد بار بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 7 بار پڑھی جا سکتی ہیں، 9 بار پڑھی جا سکتی ہیں۔ اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو تسبیحات میں اضافہ کر دے، زیادہ سے زیادہ پڑھے، نفل پڑھ رہا ہے، سجدے میں جائے تو سجدہ ہی کیے رکھے، ہاں جی، جتنا پڑھا جا سکتا ہے پڑھتا رہے تسبیحات، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا رہے، دل کا حال رب تبارک و تعالیٰ کو سناتا رہے، تو یہ نماز کے اندر جو ہے اکیلا جب پڑھ رہا ہے تو یہ کر سکتا ہے سارا کچھ۔ تو جب بندہ اکیلا بھی پڑھ رہا ہے، یہ چیزیں تو فرض ہیں، ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ امام کے ساتھ ہے تو امام کے ساتھ بھی اسی طرح کرے گا، امام سے پہلے جو ہے نہ تو وہ فوراً سر اٹھائے گا، نہ ہی امام سے پہلے سجدے میں جائے گا۔ اور یہاں پہ بھی یہ خرابی ہے، کئی لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، امام سے پہلے رکوع میں چلے جائیں گے، امام ابھی رکوع میں پہنچے گا وہ رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، امام ابھی سجدے میں جانے کا اعلان بھی نہیں کرتا، یعنی اللہ اکبر بھی نہیں کہتا، وہ جو ہیں وہ سجدے میں پہلے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کئی لوگوں میں زیادہ جلد بازی ہوتی ہے، تو یہ امام کی مخالفت جو ہے یہ اقتداء والی نعمت بندے سے چھین لیتی ہے، وہ بندہ مقتدی نہیں رہتا جو امام سے پہلے جو ہے وہ رکوع سے سر اٹھانے لگے، امام سے پہلے سجدے میں جانے لگے، امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھانے لگے، یا امام سے پہلے سلام پھیرنے لگے۔ اور ہوتا یہ ہے بعض اوقات امام السلام علیکم کا لفظ بولتا ہے، ابھی السلام علیکم کہتا ہے، ابھی ورحمۃ اللہ کہا نہیں ہوتا، امام کا منہ ابھی ادھر ہی ہوتا ہے، ایسے ہل رہا ہوتا ہے، مقتدی پہلے ہی سلام پھیر کے بیٹھے ہوتے ہیں، کرتے نہیں کرتے اس طرح۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ان پہ بطور خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ ویسے ہی ادا ہوں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے طلب فرمایا ہے کہ نماز جو ہے تمہاری ایسے ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر سجدہ جو ہے پورے اطمینان کے ساتھ ادا ہو جائے، ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، میں کہ پھر تو اپنا سر اٹھا سجدے سے، پہلے سجدے سے سر اٹھا، حتی تطمئن جالسا، پھر اطمینان کے ساتھ تو بیٹھ جا، اطمینان کے ساتھ بیٹھ جا،
دو سجدوں کے درمیان بھی اتنی دیر بیٹھنا، بالکل سیدھے بیٹھنا، سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان اللہ کی مقدار، اتنی مقدار بیٹھنا واجب ہے، اتنی مقدار بیٹھنا واجب ہے دو سجدوں کے درمیان۔ اب بتائیں ہم کتنا بیٹھتے ہیں؟ جی ہم میں سے کتنی ساری تعداد ہے جن بیچاروں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ والا مقام جو ہے، اس مقام پر کتنی دیر ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس مقام کو جلسہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جلسہ کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے یہاں فرمایا کہ حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ تو بیٹھ جائے، جلسہ ہو جائے تیرا، یہ جلسہ ہو گیا۔ پیچھے جو قومہ جس کو ہم نے کہا تھا، وہاں آقا علیہ السلام کے الفاظ یہ تھے حتی تعدل قائما، یہاں تک کہ تو سیدھا کھڑا ہو جا، اس لیے اسے قومہ کہتے ہیں۔ رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں، سجدے کی طرف جانے والا، سجدے کے بعد، سجدے سے پہلے اور رکوع کے بعد کا جو مرحلہ آتا ہے اسے کہتے ہیں قومہ، اور یہ دونوں سجدوں کے درمیان کا جو مرحلہ ہے بیٹھنے کا اسے کہتے ہیں جلسہ۔ جی قومہ جو ہے وہ قائمن سے نکلا ہے، اور جلسہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے فرمان شریف جالسن سے نکلا ہے۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اتنی دیر جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے یہ واجب ہے شرعن۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میں نے تجھے ایک رکعت کی ترکیب بتا دی ہے، ایک رکعت کی ترکیب تجھے بیان کر دی ہے کہ ایسے پڑھنی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا آگے دو رکعتیں پڑھ رہا ہے تو دوسری رکعت ایسے پڑھ، تین پڑھ رہا ہے تو آخری دو بھی اسی طرح پڑھ، چار پڑھ رہا ہے تو آخری تین بھی اسی طرح پڑھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا ادب بیان فرمایا کہ نماز میں رکوع کیسے کرنا ہے، رکوع کے بعد جو ہے وہ قومہ کیسے کرنا ہے، نماز میں سجدہ کیسے کرنا ہے، سجدہ کے بعد جلسہ کیسے کرنا ہے، اور قیام خود کیسے کرنا ہے، اللہ اکبر، اور تشہد پھر کیسے پڑھنا ہے۔ ایک ایک چیز میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تعلیم فرمائی ہے۔ اور یہ جو وہ آداب ہیں، ان آداب کا خیال رکھنا ہمیں سے ہر ایک بندے پر لازم اور فرض ہے۔ اگر ان کا خیال نہیں رکھیں گے ان آداب کا تو پھر ہماری نماز جو ہے، ہماری نماز وہ کسی کھاتے کی نہیں ہوگی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں جو 60 سال نماز پڑھیں گے، قیامت والے دن ان کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، ان کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز کتنے سال پڑھی ہوگی؟ 60 سال۔ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز قبول کیوں نہیں ہوگی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا رکوع ٹھیک نہیں ہوگا، ان کا سجدہ ٹھیک نہیں ہوگا، ان کے نماز کے اذکار ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کی قرات ٹھیک نہیں ہوگی، جی ان کے جناب رکوع کے بعد جو کھڑے ہونے کا معاملہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، رکوع میں جائیں گے اطمینان نہیں ہوگا، سجدے میں جائیں گے اطمینان نہیں ہوگا، رکوع کے بعد جو ہے وہ تعدیل نہیں ہوگی، جیسے فرمایا حتی تعدل قائما، بالکل سیدھا کھڑا ہو جا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ والی بات جو ہے ان میں نہیں ہوگی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کی نماز کو قبول ہی نہیں فرمائے گا، ان کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، ہم وقت تو نکالتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وقت نکالا ہم نے نماز پڑھنے کے لیے، اب گھر سے بندہ آئے، گھر والوں کو بھی چھوڑے، اکیلے چھوڑے، مسجد میں آئے، کام کر رہا ہے، کام کو چھوڑے، مسجد میں آئے، مسجد میں آ کر کے جس کام کے لیے ہے اس کام کو صحیح طور پر ادا ہی نہ کرے تو بتائیں پھر کیا فائدہ اس کے آنے کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمازیں بھی پڑھے، وقت بھی لگے اس کا، اور خسارہ اسے اس وقت معلوم ہو جب قیامت والے دن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو اور ایک دم اعلان ہو جائے کہ اس کی نمازیں اس لائق نہیں ہیں کہ ان کو میزان پر رکھا جائے۔ بتائیں وہی نمازیں اس کے لیے نقصان کا باعث بن جائیں، وہی نمازیں اس کی جو غلط طریقے سے ادا کی گئی ہیں اعلان ہو جائے جناب اپنی نمازیں صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کو جہنم ڈال دیا جائے، بتائیں کیا بنے گا اس کے ساتھ؟ اس لیے ہر بندے کو چاہیے کوشش کر کے علماء کے ساتھ رابطے میں رہے، علماء کے پاس جائے، ان سے نماز کے مسائل پوچھے، ان سے نماز کا طریقہ سیکھے۔ ہاں اگر آپ مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ میں کوئی غلطی پائی جا رہی ہے نماز کے معاملے میں، امام صاحب نے آپ کو ٹوک دیا جناب آپ کی نماز میں یہ والی بات پائی جا رہی ہے، آپ اس کو دور کریں، تو آپ پر لازم ہے کہ بغیر غصہ کیے ہوئے، بغیر دل میں دکھ رکھے ہوئے اس بات کو آمنا و صدقنا کہیں۔ رب رسول نے جو بھی طریقہ بیان کیا ہے آپ نے مجھے سکھایا ہے، میں انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد اس پر عمل کروں گا اور اسی طرح ہی نماز پڑھنے کی میں کوشش کروں گا۔ ہاں بالکل یہ غلط ہے، بالکل ایسے خاص طور پہ جی سب کی ضرورت ہے۔
تو سب کے لیے عرض کر رہا ہوں نا، ائمہ کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، مقتدیوں کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، تمام لوگ جو ہیں وہ کوشش کریں، امام ہے تو امام بھی نماز سیکھے، ہیں جی، خطیب ہے، امام ہے، وہ بھی نماز سیکھے، نماز کا طریقہ سیکھے۔ اگر وہ نہیں سیکھے گا تو ظاہری بات ہے جب وہ غلط پڑھے گا تو پچھلوں کی نماز صحیح نہیں ہوگی، جب اس کی نہیں ہوگی تو پچھلوں کی کیسے ہوگی؟ یہ تو وہی حاجی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ چھت پہ اگر پانی صاف نہیں ہے تو نیچے پانی صاف کبھی بھی نہیں آ سکتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ امام سیکھے، امام سیکھے گا تو آگے سکھائے گا نا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات سنتے ہیں، عطا فرما لیں۔